اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ واقعہ ہے اور یہ آیت نمبر 75 سے اس کی آخری آیت تک ہے جو 96 نمبر کی آیت ہے۔ کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کی، ان کے اپنی اپنی پوزیشنوں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑواں ہونے کی۔ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اگر تمہاری سمجھ میں آ سکے تو یہ جو میں قسم کھا رہا ہوں یہ بہت بڑی چیز کی قسم کھا رہا ہوں، اور اس قسم کو میں ثابت کرنے کے لیے کھا رہا ہوں کہ قرآن مجید جس طرح سے یہ دنیا کا نظام بے پناہ کائنات کے پھیلاؤ کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بنانے کے ساتھ ہے، ویسے ہی یہ قرآن کا بھی تعلق یہی ہے انسان کے ساتھ کہ یہ بلند پایا قرآن ہے، بہت عظیم ترین شان والا قرآن ہے، اور اس کو بہت ہی محفوظ جگہ میں رکھا گیا تھا، اور اس کو صرف وہ چھو سکتے تھے جو پاک و صاف ہوتے ہیں، جو دل کے بھی صاف ہوتے ہیں، زبان کے بھی صاف ہوتے ہیں، جسم کے بھی صاف ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کی گمراہی، گناہ اور بھٹکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب ہے جس کو اس نے دنیا پر انسانیت کے لیے اتارا ہے، لہجہ بلہجہ دھیرے دھیرے اتارا ہے۔ تو یہ جو تم باتیں کرتے ہو قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری بات سے اس حد تک ہونی چاہیے کہ تم کچھ چٹخارے والی بات کرو، نبی تمہارے لیے چٹخارے والی بات کر دے، کہ تم ان کی بات کو ٹھیک سے نہیں مانو، وہ تمہاری بات کو ٹھیک سے نہیں مانے، لیکن ایک دوسرے سے بس گفتگو میں جیسے کہتے ہیں کہ لچھے دار باتیں کرتے رہو، اور تمہارا کام بس یہی رہ گیا ہے کہ تم جو بات ان کی طرف سے آئے اس کو جھٹلا دو۔ تو اس بات کو تو بہرحال موقع تمہارا جو ہے وہ یہاں تک ہے جب تک تمہاری موت تمہارے حلق تک نہیں پہنچی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھو۔ تو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، تو ذرا سا یہ بات تو بتاؤ کہ جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اپنے سامنے تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مرنے والا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، لیکن تم یہ بات نہیں محسوس کرتے کہ ہم ہر شخص سے اتنا قریب ہیں جتنا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے قرآن مجید نے کہا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر وہ تم جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے، تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو تم واپس کیوں نہیں لے آتے اگر تم باقی سچے ہو؟ اور اس میں تمہارا کوئی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر جو بات تم دعویٰ کر رہے ہو وہ سچے ہو اور تمہاری بات غلط نہیں ہے اور تم کسی کے مقروض بھی نہیں ہو، کسی سے دباؤ میں نہیں ہو، تو تم اس کو واپس لوٹا دو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بہرحال یہ انسان کی جان تو نکل جاتی ہے، لیکن اگلا مرحلہ آتا ہے اس بات پر کہ اس کے اعمال دنیا میں کیا تھے۔ مرنے والے تو سب ہیں، نبی بھی مریں گے، دوسرے بھی مریں گے،
لیکن اگر وہ اللہ کے قریب ہونے والوں میں سے تھا، اللہ کے اپنے عمل کی زندگی سے، اپنی نیکی سے، اللہ کو راضی کرنے سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب ترین اپنے آپ کو بنا کے رکھتا تھا، تو ہم بھی اس کو قریب ترین بنا کے رکھیں گے، وہ ہمارا مقرب ہوگا۔ فروح و ریحان، تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، اور اس کے لیے خوشبو والے، اچھے مزے والے، بہترین، مطلب یہ کہ انسان کی خواہش کو پورا کرنے والے کھانوں کی خوشی، طرح طرح کے انواع و اقسام ہوں گے، اور جنات ہوں گی جس کے جنت و نعیم، نعمتوں سے بھری جنت ہوگی۔ اور پھر اگر وہ دوسرے گروپ میں ہے کہ وہی اصحاب یمین میں ہے، تھوڑا سا سابقون اولون میں سے، سابقون میں سے ذرا پیچھے ہے، تو اس کے لیے بھی سلامتی ہے، کیونکہ وہ دائیں بازو میں ہے، دائیں ہاتھ سے اس کو اعمال نامہ دیا گیا تھا۔ لیکن اگر وہ جھٹلانے والوں میں تھا اور اپنے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، جو کامیابی کا راستہ ہے اس سے بھٹک کر دوسرے راستوں پہ چل رہا تھا، ہزار راستے اس نے اختیار کیے تھے، تو پھر تو یہ طے ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہوگا، جب وہ اپنے سفر سے واپس لوٹے گا، تو جب اپنی منزل کو پہنچے گا، تو منزل اس کی کیا ہوگی؟ ایک کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں اس کو ٹھہرایا دیا جائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو تمہارے جتنے بھی زمانے کے جو تم سمجھتے ہو فیکٹ، حقیقتیں، اور دنیا کی ناقابل تردید حقیقتیں، سب باتیں ہیں، لیکن اصل یقین والی بات یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو اے لوگو، اللہ کے رب کی تسبیح بیان کرو، بہت عظیم ہے، بہت عزت والا ہے، عظمت والا ہے۔ اب یہاں پر پھر بات تو مطلب میں نے جو پچھلی دفعہ بات رکھی تھی آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو یعنی ایک تو بڑے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ صرف ایک بات کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا حکم ہے، میں خدا ہوں اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور میں اگر یہ کہوں صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسرے مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ میں کیوں حکم دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کس حد تک، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو بار بار دہرانا، بار بار سمجھانا، طرح طرح سے باتوں کو اس کے سامنے رکھنا، اور اس کی ایک ایک کیفیت کو سامنے رکھ کے اس کی باتوں کی کمزوری کا پوائنٹ بتا دینا، اور اس کمزوری سے نکلنے کا راستہ بتانا، یعنی یہ اللہ کا ایسا عجیب و غریب انعام ہے کہ ہم دنیا کی ساری نعمتیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جو ہمیں فری میں مل رہی ہیں، یعنی یہ سانس ہے جو ہم فری میں لے رہے ہیں، یہ ہمارا جسم ہے جس کا ایک ایک حصہ، یعنی آج آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں اور آپ ایک بال اپنا نیا لگوائیں تو اس کے ہزاروں ڈالر لگ جائیں گے، ایک دانت لگوائیں تو آپ کو کیا ہو جائے گا، اور پھر بھی ویسا اصلی نے جیسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں اس سے بڑھ کر جو چیز دے رہا ہوں، اور تمہیں صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ میں نے تم کو آزادی دی ہے، تمہیں تھوڑا سا موقع دیا ہے، اور تمہیں اپنی مرضی سے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو۔ تو اب انسان کا عجیب معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کے دو فارمولے ہیں، یعنی آپ غور کیجئے، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، مثلا کمپنی میں جاتے ہیں، اور آپ اس کے سامنے کہتے ہیں بھائی مجھے اچھی سی پروڈکٹ چاہیے، اور وہ آدمی کہتا ہے بھائی دیکھیے 10-15 قسم کے پروڈکٹ ہیں، ہر ایک کی وہ خوبیاں بتاتا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یا تو کمپنی بہت اچھی ہوگی، یا اس کی سروسز اچھی ہوں گی، یا اس کے بارے میں کہہ لیجئے کہ ریپوٹیشن اس کی اچھی جو بھی ہے، تو آپ ایک بڑا ہی مطلب یہ ہے کہ غیر جانبداری کے ساتھ ساری کمپنیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو بہتر سے بہتر ہوتی ہے یا پھر اس کی پرائس وغیرہ بھی آپ چیک کرتے ہیں اور آپ اس کو لے لیتے ہیں، پھر اگر اس کی گارنٹی بھی ہوتی ہے تو آپ اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا بالکل فارمولہ ہی چلتا ہے، اس میں آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ صاحب میرے باپ دادا نے تو کبھی فریجر نہیں خریدا تھا تو میں کیوں خریدوں، میرے باپ دادا تو اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے اسٹور میں نہیں گئے تھے اس لیے میں نہیں جاؤں گا، تو وہاں باپ دادا غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسی ایک نبی آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے سامنے ایک بات لے کر آیا ہوں، اور تمہیں مطلب یہ ہے کہ کائنات کی گواہی دلوا دیتا ہوں، تمہارے اپنے نفس کی گواہی دلوا دیتا ہوں، تمہارے اندر دنیا کے تمہارے جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جو تمہارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کا میں تمہیں گواہی دلوا دیتا ہوں کہ میری بات سچی ہے۔ تو میں اس سے اس کی پروڈکٹ کے بارے میں نہ تو سوال کرتا ہوں، نہ اس کے تحقیق کر کے آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں صاحب ٹھیک ہے 30 ڈیز پالیسی میں آپ لے لیجیے، ہماری بات مان لیجیے، پھر اگر پسند نہیں آئے تو واپس کر دیجیے، کہ یہ بھی میں نہیں کرتا، میں پہلے ہی جھٹا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ ہیں کون صاحب، آپ کی حیثیت کیسی ہوئی کہ آپ مجھے مخاطب کریں مثلا، اور آپ مطلب یہ کہ کوئی ایک آدمی المیہ کو مطلب یہ المیہ کیسے ہو گیا کہ جو مطلب یہ کہ ہم سے بات نہیں کر رہے، اس سے بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ المیہ پہ اعتراض، نبی پہ اعتراض، اللہ کی بات پہ اعتراض، جی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، جبکہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فریج بھی میں استعمال کروں گا 10 سال استعمال کروں گا 20 سال کروں گا، نہیں کروں گا تب بھی میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، گھر میرا اچھا ہو برا ہو تب بھی میری زندگی پہ فرق نہیں پڑے گا،
لیکن یہ جو نبی کی بات ہے یہ تو میری پوری زندگی بگاڑنے اور بنانے کی چیز ہے، اور اس کے ساتھ میرا معاملہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ آخرت تک یہ مسئلہ میرے ساتھ جائے گا، اور میں اس کے معاملے میں انتہائی نان سیریس ہوں۔ یعنی نان سیریس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو جیسے چٹکیوں میں اڑا دیتا ہوں۔ آج کا انسان جو دنیا کا سب سے سنجیدہ ہوتا ہے، یعنی آپ غور کیجئے کہ اگر ایک کمپنی آپ سے یہ کہے کہ صاحب دیکھیے یہ ٹویوٹا کار ہے، اور آپ بس فکر مت کیجئے اس میں فورڈ کا پرزہ بھی لگائیے گا تو لگ جائے گا، اور آپ اس میں دایاں بائیں جو بھی کریے گا دونوں طرف سے چلنے لگے گی یہ، اور آپ پہیے ادھر سے کر دیجیے گا ایک چھوٹا ایک بڑا تب بھی چلے گی، تو آدمی مذاق اڑائے گا کہ صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ۔ لیکن دین کے معاملے میں جب انسان آتا ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی اپنی شرطیں لگاتا ہے کہ اگر آپ میری شرطوں پہ یہ کام کریں گے تو میں مطلب یہ کہ آپ کی بات مانوں گا، جبکہ دوسری جگہ پر وہ کہتا ہے میں آپ کی شرطوں پہ کام کروں گا۔ اگر ایک کمپنی میں آپ کام کریں اور آپ کہیں کہ صاحب منیجر صاحب دیکھیے میری یہ شرطیں اس پر میں آپ کے کام کروں گا، اور آپ کمپنی ایسے چلائیں گے تو میں آپ کے آؤں گا، تو آپ کو ایک آدمی پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن جب آپ دین میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صاحب میری شرطیں یہ ہوں گی، دین ایسا ہونا چاہیے، دین کی یہ تفصیلات ہوں گی تو پھر میں چلوں گا اس میں۔ تو یہ دو اسٹینڈرڈ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ہر موقع پر بتاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے اور ایکسپوز بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو گواہی کے طور پر جو پیش کرنے والی چیزیں، جیسے میں نے بتایا کہ کائنات ہے، کائنات کی چیزیں ہیں، پھر انسان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جو اس کا نظام بنایا ہے، انسان کی مجبوریاں آپ غور کیجئے۔ کوئی انسان ایسا ہو جو فرض کیجئے کھانا پینا کھا لے اور پیشاب کو نہ جائے، روک لے، اپنے آپ کو ختم کر دے، کہتا ہے میں سوال ہی نہیں، بس میرے جسم میں ڈائلوٹ ہو جائیں گی چیزیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا تب بھی اس کو ٹوائلٹ جانا پڑے گا مثلا۔ اس کے بعد مطلب یہ کہ انسان یہ کہ صاحب میں تو مطلب یہ کہ فلاں چیز جو ہے میں تو کوئی لکڑی کھا لوں گا تب بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دو چار لوگ ایسا کر لیں گے لیکن سب نہیں کر سکتے ایسا۔ تو اسی میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے دو تین باتیں اس میں تھوڑی سی اور باقی رہ گئی تھیں پچھلی گفتگو کی، اس میں دو تین باتیں کہی ہیں، لیکن موضوع پر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اور اس پہ آپ غور کیجئے گا کہ دنیا کی جتنی بھی علوم ہیں وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے علم ہے۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سائنس اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، فلسفہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، شاعری اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، ادب اللہ کے دی، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سارے علوم کو اگر میں بطور اپنی صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے، بطور ٹول کے، اور بطور جس میدان کے وہ ہیں اس میدان تک رکھنے کے کروں تو یہ بہترین علم ہے۔ لیکن اگر میں ان سارے علوم کو وحی کی جگہ پہ رکھ دوں، قرآن کے دیے ہوئے علم کی جگہ پہ رکھ دوں، اور ان سے وہ کام لوں جو قرآن کا علم دینا چاہتا ہے مجھے، تو یہی سارے علوم جو ہیں انتہائی ادھورے اور انتہائی مضر ہو جائیں گے۔ یعنی سائنس کے ذریعے سے اگر میں اپنی موت کا انتظام کرنا چاہوں کہ صاحب مرنے کے بعد میں فرعون کی طرح 5000 سال اپنا وہ میں نے بنا دیا احرام مصر، اور 5000 سال کے بعد میں زندہ ہو جاؤں گا، تو وہ سائنس تو موجود ہے آج، وہ فرعون بھی موجود ہے، لیکن 5000 سال تک تو وہ زندہ نہیں ہو سکا۔ اور جو آدمی مطلب یہ کہ دوسرے مذہب میں جو کہتے ہیں کہ بھائی انسان جو ہے وہ ایک شکل سے پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرے میں مرتا ہے، پھر تیسرے میں پیدا ہوتا ہے، تو آج تک تو کوئی ایسا ثبوت انسان نہیں دے سکا۔ جس آدمی نے یہ کہہ دیا کہ انسان جو ہے وہ ایک تخلیق ہوئی تھی اس کی، اور جانوروں سے ہوتے ہوتے وہ بن گیا، اور مطلب وہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا انسان بن تو گیا، لیکن یہ انسان نے کب طے کیا تھا کہ میں یہ بنوں گا؟ اور کس مخلوق نے طے کیا تھا کہ اگلی نسل میں میرا یہ پروسیجر ہوگا؟ مطلب کسی پتھر نے یہ طے کیا کہ میں 2000 سال کے بعد مطلب یہ کہ پتھر کی جگہ پہ جو ہے وہ مطلب یہ کہ کوئی لکڑی بن جاؤں گا یا کوئی اور چیز بن جاؤں گا؟ تو اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا کہ میں تم سے قسم کھا کے تمہیں بتاؤں کہ میں قسم کی تو مطلب یہ کہ عظمت بتانے کے لیے کہ میں نے جو ستاروں کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بنایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے چالیں ہیں، جس انداز سے وہ چل رہے ہیں، جس انداز سے گردش کر رہے ہیں۔ یعنی آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس دنیا کے سارے سائنسدانوں کو جمع کر لیجئے اور آپ ان سے صرف یہ کہیے کہ جو ہماری گیلیکسی ہے نا، اس گیلیکسی میں اتنے لاکھ ستارے ہیں، ان کا آپ ایک سسٹم بنا دیں کہ یہ سارے گردش ایک طرح سے کریں اور ٹکرائیں نہیں کسی سے۔ یعنی آپ ذرا سا غور کیجئے اس بات پر، یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں جو مذاق کی نہیں ہے، مطلب انتہائی سنجیدہ بات ہے کہ یہ کائنات میں خربوں کلومیٹر میں پھیلی ہوئی کائنات، اور سب کے اپنے اپنے ایک سسٹم ہے، سب ایک آربٹ میں جڑے ہوئے ہیں، سب ایک سسٹم سے چل رہے ہیں، ان کے اندر آپ کو افراتفری نہیں ملے گی، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سب الگ الگ ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے یہ کہا کہ ستاروں کی میل جول کی جگہ، ستاروں کے ایک دوسرے سے قریب آنے کی جگہ، ستاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کائنات جو ہے آپ کو بے نظم دکھ رہی ہے، یہ بے نظم نہیں ہے، انتہائی منظم ہے، اور انتہائی منظم کے ساتھ یہ انتہائی مطلب ایک دوسرے سے دور سے دور ترین ہے۔
مگر اس سب کے باوجود اس کے اندر آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے الٹ پھیر نہیں ہوتا. تو میں تمہیں تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تاروں اور سیاروں سے مراد اس کی مقامات، منزلیں اور اس کے مدار ہیں. قرآن کے بلند پایہ کتاب پر اس کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا میں جو آسمان کا نظام بنایا ہے اور سیاروں کا نظام بنایا ہے، یہ انتہائی مضبوط اور محکم ہے. اور اس کی گواہی دے کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جیسے یہ نظام محکم ہے، ویسے ہی جو ہم نے تمہارے لیے قرآن اتارا ہے وہ بھی انتہائی منظم و محکم ہے. وہ بھی مطلب بہت ہی زبردست نظم کے ساتھ، زبردست حکمت کے ساتھ، زبردست ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی احکام اور حکمتیں اور عمل اور قول، ساری چیزوں کو جوڑ جوڑ کے ہم نے بنا دیا ہے اور اس کو ضابطہ حیات بنا دیا ہے، جس میں اخلاق ہیں، عبادتیں ہیں، تہذیب و تمدن کے اصول ہیں، معیشت کے اصول ہیں، معاشرت و خاندان کے اصول ہیں، قانون عدالت ہے، قانون صلح ہے. سب چیزوں کو اس میں دی گیا ہے اور کوئی چیز ایک دوسرے سے بے جوڑ نہیں ہے. درا حال ہے کہ تمہیں یہ نظام لگتا ہے کوئی بکھرا ہوا ہے، اس میں الگ الگ بکھری ہوئی چیزیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے. تو اب اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو انسان کا جو ابتدائی دور ہوگا، جو ستاروں کو دیکھتا ہوگا، اس کے پاس اس کا علم کتنا ہوگا؟ لیکن اس علم کے اندر کم سے کم اتنی بات اس کو معلوم تھی کہ یہ ستارہ جو ہوتا ہے جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت فلاں چیز ہوتی ہے، یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے موسم بہار کا آ جاتا ہے، یا پیداوار کا زمانہ آ جاتا ہے، یا اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیارہ اس راستے پہ تو ڈائریکشن اس سے مل جائے گی. تو اس وقت کا انسان یہی کر رہا تھا. آج کا انسان تھوڑا سا اور بڑھ گیا ہے، اس نے مزید تھوڑا سا اپنے راکٹ بھیجے ہیں، مختلف سیٹلائٹ چیزیں بھیج کے اس نے بہت سی معلومات کر لی ہیں، لیکن اس کے پاس ابھی تک جو کچھ ہے علم کتنا ہوگا؟ یعنی ایک ذرے کے برابر علم ہوگا جتنا دنیا میں اللہ نے علم دیا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے ایک بڑے منظم طریقے سے چل رہی ہے. اب مشکل یہ ہے کہ سائنس جو ہے ابھی تک خدا دریافت نہیں کر سکے اس کائنات میں سے. یعنی جو سائنس یہ بتا رہی ہے کہ یہ کائنات انتہائی کیلکولیٹڈ طریقے پہ کام کر رہی ہے، جس میں آپ سورج کا 1 ملین سال کا حساب بنا کے بتا دیجئے اور 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوگا مثلا، اس کو وہ کہتی ہے کہ یہ تو بغیر خدا کے چل رہا ہے. اور آپ اس دنیا میں کسی انسان سے کہیں کہ بھائی میں نے گھڑی دیکھی جی سڑک پہ پڑی ہوئی تھی اور میرے سامنے مختلف پرزے آئے اور جڑ کے گھڑی بن گئی تھی، تو آدمی میرا مذاق اڑائے گا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو خدا کے لیے تو آپ نے ساری جواز برہم کر لی، اپنے لیے آپ ایک اصول بنا کے رکھتے ہیں. یعنی آپ کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر میں فرض کیجئے کسی شخص نے کوئی چیز ایجاد کی ہو اور میں اپنے نام سے اس کو بک کرا دوں مثلا، یا اس کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ہو، میں اپنے نام سے اس کی کمپنی کا ایک نقل بنا لوں تو مجھے جرمانہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا ٹریڈ مارک جو ہے اس کو لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو اپنا بنانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں تو میری ملکیت ہیں اور اس کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے، جبکہ ساری کائنات کا ایک زورے سے ذرے کا ذرہ بھی اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میں اس کا ٹریڈ مارک اپنے نام سے بنا لوں گا. آئنسٹائن کی تھیوری کو اگر میں کہتا ہوں میری تھیوری ہو تو سب مجھے پکڑ لیں گے، پاگل خانے بند کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ کے کہہ رہا ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ستاروں کی، اس میں صرف آدھا حصہ مل رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سے تمہیں سائنس صرف یہ بتائے گی کہ اس کے اندر ایک انٹرنل نظم موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، قرآن مجید میں بھی انٹرنل نظم موجود ہے کہ ساری چیزیں اس کی جڑی ہوئی ہیں، جو عقیدہ ہے، جو عبادت ہے، جو معاملات ہیں، جو پرائیویٹ لائف ہے، پبلک لائف ہے، سب جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے پھر؟ فرق یہ ہے کہ کائنات کسی مرضی پہ نہیں چل رہی، اپنی مرضی پہ نہیں چل رہی ہے وہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پروگرام بنا دیا ہے وہ اسی مطابق چل رہی ہے. سورج کو جو کام ہے وہی کرے گا، بادل کا جو کام ہے وہی کرے گا، چاند کا جو کام ہے وہ کرے گا. وہ اپنے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ شفٹ کر لیں کہ ساتھ چلیے چاند والے سورج سے کام کر لیں، سورج والے چاند سے کام کر لیں. انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو جو قرآن دیا ہے اس میں نے 2 باتیں رکھی ہیں جو کائنات میں نہیں ہیں. ایک تو کائنات کا نظم ہے جو قرآن میں بھی رکھا ہوا ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات میں نے رکھی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے ایک تو اس کے اندر آزادی ہے برا کرنے کی بھی، اچھا کرنے کی بھی، تو میں نے اس کا بھی رعایت رکھی ہے. اور دوسری یہ کہ ہر انسان اپنی جگہ پر ایک مستقل کائنات ہے. ہر انسان، یعنی دنیا میں آپ کوئی ایسا قانون بنائیں جو سارے لوگوں پہ فٹ ہو، ایسی دوا بنائیں جو سارے لوگوں پہ فٹ ہو، ضروری نہیں ہے. ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، طبیعت الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کائنات میں جو میں نے نظام بنایا وہ تو میں نے ساری کائنات پہ ایک ہی نظام فٹ کر دیا ہے، لیکن انسانوں کے لیے جو میں نے نظام دیا ہے وہ اس میں انسان کی فطرت کا لحاظ رکھا ہے اور اس کے اندر جو ویریشن ہے، جو اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں. ایک آدمی جو ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے مثلا،
اس کے لیے الگ احکام شریعت میں مل جائیں گے. ایک آدمی بڑا مجاہد قسم کا، اس کے احکام مل جائیں گے. ایک آدمی بہت سوچ بچار کرنے والا، اس کے لیے احکام مل جائیں گے. ایک آدمی جو ہے وہ مطلب بڑا سماجی قسم کا، اس کے لیے مل جائیں گے. ہر چیز کا اس کے اندر آپ کو سسٹم ملے گا، جس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی یعنی ہر سیارہ، ہر گیلیکسی یہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا اس میں فٹ ہو رہی ہوں گیلیکسی میں. تو ایسے قرآن میں ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن میں فٹ ہو رہا ہوں. اس قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں یہ کسی اور یعنی ایک آدمی کے ساتھ بھی تو نبی کریم کے لیے قرآن تھا مثلا، یا عربوں کے لیے قرآن تھا، یا تو حضرت عمر اس پہ عمل کر سکتے تھے. ایک حد تک بات آپ صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن حضرت عمر کے لیے تھا. ایک بدو سے بدو، بالکل غیر پڑھنے والا بدو جو آئے گا، اس کو بھی قرآن میں ایک چیز نظر آ جائے گی، اور قرآن اس کو محسوس کرے گا یہ تو مجھ سے مخاطب کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ دیکھو میں تمہیں کائنات کی قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ یہ بہت ہی معزز قرآن ہے جو تم کو میں دے رہا ہوں. یعنی دنیا کی کائنات کی جتنی بھی عزتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن تم کو میں نے جو چیز دی ہے تمہاری رہنمائی کے لیے، اس کائنات کی عظمت سے بڑھ کر چیز دی ہے. قرآن کریم بڑا کرم والا. کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرم کا مطلب ہوتا ہے نوازنا. اور دیکھیے نوازنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آدمی خود اگر کنجوس ہو وہ کبھی نواز نہیں سکتا، اگر وہ صرف اپنے لیے بچا کے رکھے کبھی نہیں کر سکتا، اور دوسرے کی عزت اگر نہیں کرتا ہے تو دوسرے کو عزت کی چیز نہیں دے گا. یعنی خود اپنی عزت نہیں کرے گا، دوسرے کی عزت نہیں کرے گا. تو کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرم والا قرآن ہے جو خود مکرم ہے تو وہ مکرم بنانے کو پسند کرتا ہے. یعنی قرآن مجید ذلیل کرنے کے نہیں آیا انسان کو. جیسا قرآن نے کہا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کی بدبختی میں اور اضافہ ہو جائے. یعنی آپ فسکی قرآن کے بغیر تھے تو 10 باتیں پریشانی کی تھیں، اب معلوم ہم نے 15 اور بڑھا دی. بلکہ یہ قرآن تو انسان کو کرم دینے کے لیے آیا، کیونکہ اللہ نے کیسے کہا، ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو ایک تو عظمت دی ہے اس کی تخلیق میں، دوسری عظمت دی ہے اس کو کائنات کی حکمرانی میں، تیسری عظمت اس کو دی ہم نے اس کو اندر خدا کا کے ساتھ جڑ جانے کی صلاحیت میں. یہ تکریم ہے. اب اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ وہ قرآن جو اس کو ہدایت دینے والا، جو خود تکریم دینے والا ہے. انہ لقرآن کریم، یہ بڑا قرآن، بلند پایا قرآن. یعنی اس میں جو بات اس میں کہی ہے کہ لوح محفوظ سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ جو انتہائی چھپا کر رکھی گئی ہے کہ اس میں کوئی جن پہنچ کے کچھ اس میں سے بدل دے، کوئی کاہن جو ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر کچھ چیزیں اس کے اندر مطلب دریافت کر لیں، کوئی مطلب شیطان جا کے اس میں کوئی کر دے. ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا، اور صرف چند لوگوں کو ہم نے وہاں کی پاسبانی کے لیے رکھا ہے، اور ان کو بھی مطلب یہ کہ ہر چیز کی ایکسیس نہیں ہے ان کو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اتنا عظیم ترین ہم نے تم کو سسٹم تمہارے لیے دیا ہے جو تمہاری کائنات کے سسٹم کے مقابلے میں کروڑوں گنا مختلف ہے. تم کائنات کی تو بڑی عزت کرتے ہو، کائنات کے اندر تمہیں اندر سرپرائز تو مل جاتے ہیں، تم اس کے اندر صبح شام تک خربوں روپے خرچ کر کے اس کی بڑے دریافت میں لگے رہتے ہو اور اس کی عظمت کے قائل ہوتے ہو. لیکن جو چیز ہم تم کو فری دے رہے ہیں، یعنی ہم نے قرآن تم کو فری میں دے دیا، ایک نبی اپنا بھیجا، پھر اپنا قرآن اتار دیا، تمہاری نظر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی گندا آدمی، گندی فکر کا آدمی، کوئی شیطان یہ اس کو لکھ دے یا اس کو اندر کوئی اس کے اندر اس کو پہنچ سکے، یہ بھی نہیں، چھو نہیں سکتا اسے. تو مطہرون طہارت کا مطلب ہوتا ہے، طہارت جو لفظ ہے ہمارے ہاں اردو میں، ہم تو چونکہ اس کو زیادہ تر ہم نے بڑا محدود کر دیا ہے. طہارت کا مطلب ہمارے یہاں صرف یہ ہے کہ بھائی واش روم گئے تو پانی استعمال کر لیا یا ٹیشو پیپر استعمال کر لیا، طہارت ہو گئی. یعنی جو نجاست ہوتی ہے جسمانی طور پر یا کسی قسم کی گندگی والی، اس کو دور کرنا، اس کو ہم طہارت کہتے ہیں. تو یہ تو طہارت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اصل طہارت تو بنیادی طور پر سب سے بڑی طہارت ہے شرک سے پاکی. یعنی ایک آدمی شرک کی نجاست سے دور ہو جائے تو وہ پاک صاف ہوا. جی اس کے بعد جب انسان کے اندر ایمان بیٹھ گیا تو وہ انسان پاک ہو گیا. حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ المومن لا ینجس، مومن کسی بھی حالت میں ہو، چاہے اس کو نہانے کی ضرورت ابھی، وہ نجس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر ایمان بیٹھا ہوا ہے. ایک طہارت تو یہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو طہارت ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک، آپ فرض کیجیے کہ آپ نے جسمانی طور پر کلینلینس پیدا کر دی. یعنی آپ نے مطلب یہ غسل لے لیا، آپ نے بہترین قسم کی خوش شیمپو لگا لیا، بہترین قسم کے عطر لگا لیا، آپ طاہر ہو گئے. تو یہ اسلام کی نظر میں آدھی چیز ہے، یہ نظافت ہے خالی، اس کو نظافت کہتے ہیں، یعنی جس کو آپ ہائیجینک کہہ لیجیے آپ اسے. جو طہارت ہے بنیادی طور پر سب سے شروع ہوتی ہے روح کی طہارت سے، کہ اگر روح خبیث ہے، اگر روح نجس ہے
اور اس کی پاکی کا انتظام نہیں کیا تو آپ جسم کو 50 دفعہ دھو لیجئے، وہ جسم ناپاک رہے گا. یعنی کنویں کے اندر کتا مر گیا ہے، آپ 50 ڈول سے نکالتے رہیے پانی، اگر کتا نہیں نکالا تو وہ نجس ہی رہے گا. تو نبی کریم کو جب نبوت دی گئی تو سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کیجئے. تو یہاں پر مطہرون کا مطلب جو ہے لفظ ہے مطہر، اس کا مطلب دو ہوئے. ایک تو یہ کہ وہ پاک ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم طور پر پاک ہیں. یعنی مطہر کا لفظ جو ہے وہ مبالغے کا لفظ ہے کہ ٹو مچ. تو جو فرشتے ہیں وہ بنیادی طور پر جو ان کی جو منیمم لیول ہے ان کا فرشتوں کا، وہ کیا ہے کہ وہ لا یعصون ما امر اللہ، جن کا حکم دیا تھا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کے اندر شر کا خیال ہی نہیں آتا، جس بات کا ان کو حکم دیا تھا اس کو ویسا کا ویسے ہی کرتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کی تسبیح، اللہ کے بیان کرتے ہیں. ان کے اندر کوئی جنسی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی نسلی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اندر کسی قسم کی مطلب بغاوت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کی شیطانی اثرات کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو منیمم ہے. اب اس میں بھی درجے ہوں گے، حضرت جبریل کا مقام اور زیادہ ہوگا، فلاں جو مقامات ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو فرشتے اس کو اٹھا کے بھی لاتے ہیں، جب ان کو حکم دیتے ہیں تو اس کو جو چھونے والے ہوتے ہیں وہ انتہائی اعلیٰ ترین طہارت والے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر طہارت کے لفظ کو جیسے میں نے کہا کہ نظافت پلس پیورٹی آف ہارٹ، یہ طہارت ہوتی ہے. تو قرآن مجید کو وہی آدمی جو ہے قبول کرے گا جس کے اندر پیورٹی آف ہارٹ کم سے کم اس کا منیمم لیول ہوگا. یعنی ایک آدمی اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہو اور برائی کو برائی سمجھتا ہو، ابھی پہچانتا نہ ہو کہ اچھائی کیسے آتی ہے، لیکن کم سے کم کانسیپٹ ہو تو وہ قرآن کو قبول کرے گا. لیکن جس کے اندر پہلے سے گندگی پڑی ہوگی تو گندگی میں بیٹھنے والی مکھی جو ہے وہ گندگی ہی پہ بیٹھے گی، وہ طہارت کی جگہ پہ نہیں بیٹھے گی. تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید کے لیے تو پہلی بات تو اس نے خبر دی ہم کو کہ اس کو اٹھانے والے وہ ہیں جو انتہائی پاک و صاف ہوتے ہیں. لیکن اس خبر سے جو اس کے انڈر کہہ لیجیے کہ ہڈن جو میسج ہے، یا جو کہیے کہ انڈر لائن اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو وہی لے سکتے ہیں جو طاہر ہوں گے، اور اس کو وہی چھو سکتے ہیں جو طاہر ہوں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہی طور پر ہم کو یہ بتایا کہ جب آدمی وضو سے نہ ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، مثلا نجاست ہو، نہانے کی ضرورت ہو تو پھر قرآن نہیں پڑھے. یہ تفصیلات بتائیں. عورتیں ہیں پیریڈ کے زمانے میں ہو تو قرآن کو نہیں پڑھیں. یہ تفصیلات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ تفصیلات تو یعنی سیکنڈری لیول کی ہیں. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں بیٹھے گا، اب منافق ہے وہ 50 نمازیں پڑھ لے، 50 وضو کر لے، طاہر نہیں ہوگا. مثلا ایک آدمی ہے گندگی کے ساتھ کمائی کر رہا ہے، وہ 10 دفعہ زکوٰۃ دے دے، اس کی زکوٰۃ ہی نہیں اس کو پاک کرے گی. تو جو اوریجنل طہارت کا مسئلہ ہے وہ وہاں سے شروع ہوگا جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. تو اچھا، ایمان اگر انسان کے اندر نہیں آیا لیکن ایمان کی کیپیبلٹی اگر موجود ہے، اس کے اندر قابلیت ہے. مثلا لوہا ہے، لوہے کو آپ سونا بنانا چاہیں گے نہیں بنے گا، کتنی کر لیں جی. لیکن اگر سونا ہے اور اس سونے کو آپ ڈھال کے اس کا بہترین سکہ بنا لیں، وہ بن جائے گا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھے لوگ کون اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہوتے ہیں الناس و معادن، لوگ جو ہیں کانوں کی طرح ہیں. کانوں کی طرح، کان کا مطلب ایک جواہرات کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک کوئلے کی ہے. تو جو کوئلہ ہے وہ آخر وقت تک کوئلے ہی رہے گا، جو لوہا ہے وہ آخر وقت تک کوئلے رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا فی الدین. جو جاہلیت کے زمانے میں بہترین سونے کی کان کے تھے، تو وہ سونے کی کان کامیاب کب بنے گی؟ جب وہ اسلام لے آئے اور دین کی سمجھ حاصل کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام سے پہلے کی بھی حالت ہوتی ہے، وہ کیپیبلٹی آف اسلام اس وقت ہوتی ہے جب ان کے اندر سونا بننے کی صلاحیت موجود ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے تو وہ لکڑی کو سونا نہیں بنائیں گے. جو بگڑا ہوا سونا ہے، جس کو کہیے کہ انڈسکور ہے، وہ اس کو ڈسکور کر کے کنورٹ کر دیں گے صحیح اس کی پوزیشن میں. یہ ان کا کام ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے جو عمر رضی اللہ عنہ سے فائدہ اٹھائیں گے تو عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام جو ہوگا وہ ایک درجے کا ہوگا. ابو ذر ان سے فائدہ اٹھائیں گے وہ ایک درجے کا ہوگا. مثلا ایک بدو ان سے فائدہ اٹھائے گا وہ ایک درجے کا ہوگا. سب مسلمان ہیں، لیکن وہ جو کانوں کا لیول ہے اس کے لحاظ سے ان کا اسلام بھی الگ الگ نظر آئے گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بات کہی کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. تو اب اس میں مطلب یہ کہ اس کے مولانا نے اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے، کہ موقع ہو تو تفہیم میں پڑھیے گا
کہ اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس میں یہی بات کہی ہے کہ کوئی شخص اس کو نہ چھوئے گا جو پاک نہ ہو، یا کسی ایسے شخص کو چھونا نہیں چاہیے جو ناپاک ہو. تو بعض مفسرین اس کا دونوں مطلب یہ ہے کہ نہ کرو کا مطلب بالکل نہیں کر سکتے تم، اور دوسرا مطلب ہے نہیں کرنا چاہیے. یعنی لائے نفی اور لائے نہیں ہوتا ہے. نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ پروہیبٹ، اور نفی کا مطلب ہوتا ہے ٹو جسٹ نگیٹ اور ڈینائی. تو اس میں مطلب یہ حقیقت یہ اچھا پھر یہ کہ بعض لوگوں نے اس سے جو مطلب نکالا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو وضو کر کے قرآن چھونا چاہیے. تو مولانا نے بات لکھی ہے کہ بھائی قرآن کے اندر جو گفتگو چلی آ رہی ہے وہ تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ قرآن مجید کو اٹھانے والے بھی انتہائی پاک و صاف لوگ ہیں جو فرشتے ہیں. تو اس سے تو ہمارے لیے کوئی حکم نہیں ملتا، لیکن اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی پاک، اگر وہ پاک صاف ہیں تو ہم پاک صاف بننے کی کوشش کریں. یعنی ہم تو ناپاک بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے پاک ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ پاک رہیں گے، ان کو وضو کی ضرورت نہیں، نہ غسل کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو ہیں ہمارے اندر چونکہ ناپاک بننے کی کمزوری ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کر کے طاہر بننا پڑے گا. یعنی یہ چیز ہمارے لیے ہوگی. تو دو طریقے ہیں ہمارے پاس، ایک تو ہمارا جسم طاہر ہو، روح طاہر ہو، یہ ضروری ہے، اور دوسرا جو جسم جس چیز سے پل رہا ہے، جو غذا جسم میں جاری ہے وہ طاہر ہونی چاہیے. جس غذا کو ہم خرید رہے ہیں وہ مال پاک ہونا چاہیے. یعنی ہمارے جتنے سورسز ہیں جو ہم کو طاہر بنانے والے ہیں، اگر وہ ناپاک ہوں گے تو ہم طاہر نہیں کر سکتے. تو یعنی ہمیں وہ پروسیس جو فرشتوں کو آٹومیٹک مل گیا ہے، ہمیں جو ہے ان ایکشن لانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی. تو اس لحاظ سے اس حدیث سے، قرآن کی اس آیت سے یہ مطلب نکلتا ہے، اور اسی لیے فقہا میں سے زیادہ لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے. صرف ایک ہمارے فقیہ ہیں ابن حزم ظاہری، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تو یہ حکم نہیں نکلتا ہے، تو اس لیے قرآن مجید آپ بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں. یہ ان کی رائے ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کو، اب جیسے آج کل کے زمانے میں بڑا سوال ہوتا ہے کہ اب کیا کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید جو لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر صرف قرآن ہے وہ، تو پھر تو اس کو وضو کے ساتھ چھونا چاہیے. لیکن اگر اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے یا تفسیر کے ساتھ ہے تو پھر اس کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت سیل فون میں قرآن ہوتا ہے، وہ چونکہ قرآن کتابی شکل نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کا جیسے کہ امیج ہے، وہ تو اس کو وضو سے چھونے کی ضرورت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ویسے ہی بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. باقی بغیر وضو کے قرآن مجید بغیر چھوئے قرآن کے پڑھ سکتے ہیں، یاد ہے جتنا پڑھتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں نجاست ہے اور نہانے کی ضرورت ہے. نجاست ہے جس کو ہم بڑی نجاست کہتے ہیں، کہ ایک آدمی کو ویٹ ڈریم ہو گیا، اس کا میاں بیوی کا رشتہ بن گیا، تو اس کے بعد اس کو نہانا ہوگا تو اب نہا نہیں لے. یا عورت ہے، پیریڈ کے زمانے ہے، جب تک وہ قرآن نہ پڑھے. اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی عورتیں اگر ایسی حالت میں کیسے پڑھیں گی؟ پڑھاتی ہیں، پھر کے ٹیچر ہیں وہ، یا بچی ہیں وہ پڑھتی ہیں. تو اس میں بہرحال فقہا نے کہا ہے کہ ضرورتاً اس کی تھوڑی سی اجازت ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھ سکتی ہیں اپنی ضرورت کے لیے، کیونکہ اگر نہیں پڑھیں گی تو قرآن بھول جائیں گی. تو وہ اجازت ہے. لیکن عام حالات جو ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کے احکام ملتے ہیں باقاعدہ، کہ اس میں مطلب یہ کہ جس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ عامر ابن حزم تھے، یمن کے تھے، انہوں نے خط لکھوایا تھا نبی کریم سے، تو اس میں آپ نے لکھ دیا تھا کہ قرآن کو وہی چھوئے جو طہارت کی حالت میں ہو. اور حضرت علی کی بھی روایت یہی ہے، اس سے ملتی ہے. اور طاہر کے مطلب ہم نے بتایا کہ دو ہی ہیں، ایک تو بڑی طہارت نہانے والی، اور ایک چھوٹی طہارت وضو والی. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی خیر یہ کہ گفتگو بیچ میں ایک آ گئی، لیکن میں جو بات اس میں کہنا چاہ رہا تھا وہ پھر اس میں تھوڑی دو باتیں آ رہی ہیں جو بڑی اہم ہیں ہمارے لیے. تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کے اندر آپ کے پاس سورج ہو، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ذرا سا غور کیجئے کہ سورج آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ کا کیا عالم ہوگا. پر آپ سوچئے، سورج کی قیامت کے دن تو آئے گا، وہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے مطابق سورج قریب ہوگا، کسی کے بالکل قریب ہوگا، کسی کے لیے اس کے لیے اللہ میں فاصلے رکھیں گے عمل کے مطابق. لیکن آپ سوچئے اگر آج صورتحال ہو جائے تو یہ جو کروڑوں کلومیٹر دور ہم سے سورج ہے، اگر ہم سے قریب ہو جائے تھوڑا سا بھی تو یہ کائنات، یہ پوری زمین جل جائے. جی اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کی بلند ترین جگہ پہ رکھا تھا اور میرے پاس اتر کے آ گیا، میں نے اس کو اپنے دل میں اتار لیا. اس عظمت کو میں غور نہیں کرتا کہ کتنی بڑی بات ہوئی. یعنی سورج سے زیادہ طاقتور چیز جو میرے پاس اتر چکی. قرآن مجید نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کے کرشی ہو جاتا ہے. جی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت بیان کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ تمہارا رب ہے، دو جہانوں کا رب ہے، اس نے تمہارے لیے تم کو اس کو اتار کے تمہارے پاس پہنچا دیا. کبھی کبھی آپ غور کیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم آج تو ہم مطلب یہ اگر ابھی کوئی فرض کیجئے بہت ہی نادر قسم کی کوئی پرندہ سامنے آ جائے کہ صاحب وہ پرندہ آیا ہوا ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیے دوڑ جائیں گے. شروع میں مدینے میں ایک دفعہ ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا لوگوں نے،
تو امام مالک جو تھے بہت بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے عالم تھے مدینے کے، تو ان کی مجلس میں ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے. تو ایک دن خبر اڑی کہ صاحب ایک مدینے میں ہاتھی آیا ہے. تو مدینے کے لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، تو سب مدینے میں امام مالک کا درس چھوڑ کے ہاتھی دیکھنے نکل گئے. جی، ایک صاحب تھے سہنون ان کا نام تھا، اور وہ آئے تھے کہاں سے؟ وہاں سے آئے تھے مراکش سے پڑھنے کے لیے. حضرت امام مالک سے تقریباً جو سمجھ لیجیے کہ 2-2.5 ہزار کلومیٹر چل کے مطلب جو بھی سفر ہوگا اتنا سفر کر کے آئے تھے. تو وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے. تو امام مالک کو بڑی حیرت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سب تو اٹھ گئے، ایک تم بیٹھے ہوئے، تم کیوں نہیں دیکھنے جاتے اسے؟ تو انہوں نے اتنا خوبصورت جملہ کہا کہ آپ اس جملے کو آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت میں 2,000-2.5 ہزار کلومیٹر چل کے آیا ہوں آپ سے بات سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا میں. ہماری اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی یہی ہے کہ اگر ابھی فرض کیجئے کہ آپ کے پاس خبر آ جائے کہ فلاں جگہ کوئی درس ہو رہا ہے، دینی بات ہو رہی ہے، تو مجھے 10 قسم کی معذوریاں ظاہر ہو جائیں گی میرے پاس. لیکن ابھی پتا چلے کہ فلاں جگہ ایک بہت ہی شاندار قسم کے مشہور کھلاڑی آئے ہوئے ہیں جو مطلب ورلڈ فیم کھلاڑی ہیں، اور وہ فلاں جگہ ہے، تو میرے سارے پروگرام کینسل ہو جائیں گے، میں پہنچ جاؤں گا ان کے پاس اور میں تیار ہو جاؤں، کوئی مشکل نہیں ہوگی مجھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں قدر کس بات کی ہے. مطلب جو وہ اکبر الہ آبادی نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی فلاں نے ایک کتاب لکھی اور ڈائسن نے جوتا بنایا. کتاب تو نہیں چلی، ڈائسن کا جوتا چل گیا. یعنی اس جملے کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جوتے تو پھیل گئے، جوتا چل گیا کا مطلب بڑا دلچسپ جملہ ہے. جوتا چلتے ہیں نا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، تو کہ جوتا چل گیا لیکن کتاب نہیں چلی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تنزیلوں میں رب العالمین، یہ تمہارے رب دو جہاں کا رب ہے جس نے تمہارے لیے تم کو لیے اتار کر تمہارے قریب کر دیا، تمہارے پاس پہنچا دیا اس کو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں شکایت کی ہے انسان سے، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون. تو یہ جو تمہارے پاس یہ کلام آیا ہے، تم اس کو تم مطلب یہ ہے کہ سمجھتے ہو کہ جیسے میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تو آپ نے اسے ایک بڑا لطیفہ سنا دیا. مطلب ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، آپ کا بھی جائیے کسی مجلس میں بیٹھیے، آپ کو ایک قصہ سنائے، ایک آدمی کے پاس ہزاروں کے قصے ہوتے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا، نبی نے کہا دیکھو میرے پاس یہ ہوتی ہے کہ صاحب میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اس سے اچھا، مثلا کہ صاحب نے کہا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. تو یہاں پہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا بڑا دلچسپ ہے، مدہنون. دوہن کہتے ہیں عربی میں تیل کو، آئل کو، تیل ہوتا ہے نا. تو اچھا اس کا ترجمہ اگر آپ آج کی زبان میں کریں گے تو کہیں گے بٹرنگ. آپ نے بٹرنگ کا لفظ سنا ہوگا کہ مطلب مکھن لگا رہے ہیں، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک دوسرے کو فیکٹری، یعنی ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جملہ چھوڑا تو میں نے دوسرا جملہ چھوڑ دیا، آپ نے ایک ہنسی کی بات کہی میں نے 2 دفعہ ہنسانے کے لیے بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شکایت کی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنی سنجیدہ بات اتاری ہے اور تم اس کو چٹکیوں میں لطیفوں میں اڑا رہے ہو. اچھا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے تم سے ایک بات کہی کہ بھئی ہم ایسا کر لیتے ہیں، تو آپ نے کبھی اگر ایسا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ یعنی میں آپشن نمبر 1 قرآن تھا، آپشن نمبر میرے پاس بھی ہے. آج کل جو ہمارے پاس آپشن نمبر 2, 3 آ گئے ہیں قرآن کے کہ قرآن نے یہ کہا تھا، لیکن صاحب قرآن سے ہم یہ بھی مطلب نکال سکتے ہیں. دیکھیے قرآن میں تو یہ باتیں بھی موجود ہیں. مطلب یہ اب کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں شراب کی برائی کی ہے، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے؟ کہیں تو مجھے تو قرآن میں کوئی آیت نہیں ملی. آج کل آپ کو بڑے آرام سے جملے مل جائیں گے، لوگ کے ساتھ میں تو قرآن میں یہ جملہ کہیں نہیں ملا. بھئی آپ نے پڑھا کیا ہے اس میں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات شکایتاً کہی ہے کہ تم میرے کلام کے ساتھ ایسے معاملہ کرتے ہو جب تم دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک جملے، مطلب ایک آدمی نے کتاب لکھی، میں نے اس سے بڑھ کے کتاب لکھ دی مثلا مدہنون. تو مدہنون کا لفظ یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی جو ہیں وہ صرف تمہارے ساتھ مجلس سجانے کے لیے آئے ہیں. یعنی ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں نا لوگ کہ بھائی چلو ذرا تھوڑی دیر کے لیے وقت کاٹتے ہیں، تو میں بھی کچھ کہوں گا، آپ بھی کچھ کہیں گے، کچھ آپ کے شکوے ہوں گے، کچھ میرے شکوے ہوں گے، کچھ میں قصے کہوں گا. تو کیا تم نے میری اس بات کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ مطلب یہ ڈرائنگ روم کے مطلب کوئی مطلب گفتگو کی چیز ہے کہ اندر عمل سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اب اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہو تم کہ تمہارا پیشہ ہی یہ بن جاتا ہے کہ تم جو بات قرآن میں آئے گی اس کو جھٹلاؤ گے. اب یہ رزق کا لفظ اللہ نے بڑا عجیب استعمال کیا یہاں پر. ایک تو یہ کہیں کہ کہیں تمہارا مشغلہ یہ ہے تو مشغلہ اس میں ہوتا ہے، لیکن رزق کے لفظ کے اندر 2 معنی پیدا ہو گئے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی تو پھر تو ہماری جو کچھ بھی دنیا میں کمائی ہے سب ماری جائے گی. ایک تو یہ ہے.
یعنی آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ کسی مسلمان غیر مسلموں سے سروے کریں کہ آپ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اگر فرض کیجئے ان میں سے 20% یا 25% یہ کہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے مثلا، اور ہمیں اسلام کی باتیں پسند ہیں، اور آپ ان سے پھر اس پر اگلا سوال کریں کہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا جواب آئے گا کہ بھائی ہمارے پاس جو کچھ بھی منصب ہے، تنخواہ ہے، ملازمت ہے، یا ہمارا اسٹیٹس سب غائب ہو جائے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوز کر جائیں گے اپنی چیزوں کو۔ یعنی کئی مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ تھا ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے سامنے مطلب یہ ہے کہ گاندھی جو تھے انہوں نے بڑی تعریف کی۔ محمد علی جوہر کا قصہ ہے یہ کہ محمد علی جوہر سے انہوں نے کہا کہ صاحب اسلام جو ہے بڑی خوبیاں والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہی بتائیے جس میں ایک آدھ کوئی خرابی بھی ہو اسلام کی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اسلام میں کوئی مجھے تو خرابی نہیں ملی، خوبیاں انہوں نے کہا پھر آپ اس کو مان کیوں نہیں لیتے؟ تو اب ظاہر ہے کہ گاندھی کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ اسلام کی تعریف نہیں کر رہے، آپ مجھے صرف خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یعنی میرے سامنے چونکہ اسلام کی بات آپ کریں گے تو میں خوش ہو جاؤں گا آپ سے، تو آج آپ کو ایسے مسلمان بھی مل جائیں گے، غیر مسلم بھی مل جائیں گے، جیسی آپ سے ملاقات ہوگی تو اسلام کی دو چار باتوں کی تعریف کر دیں گے۔ تو بات یہ کہ اسلام جو ہے وہ تعریف کرنے کی چیز نہیں ہے، اسلام تو اپنانے کی چیز ہے، سمپل سی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایک تو رزق یہ ہے، دوسرا رزق یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کو باقاعدہ ایسے لوگ پیڈ ملیں گے۔ ہمارے مسلمان ملکوں میں جتنے این جی اوز وہ پالتے ہیں، زیادہ تر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ اندر اسلام کے بارے میں شبہ پیدا کرو، اسلام کے بارے میں شک پیدا کرو، اسلام کے اندر کوئی ایسے دو چار اچھی خدمت کر دو اور اس کو اسلام کے بارے میں ان کو وہ کر دو۔ اب سوشل کام کرتے ہیں، صاحب عورتوں کی خدمت کریں گے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ پھیلانا شروع کرو کہ عورتوں پر اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے، اور دیکھیے کیسی بیچاری دبی رہتی ہیں، کیسے مطلب مرد ان کے اوپر زور جلاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، وہ پالتی رہتی ہیں، بچوں کرتی ہیں، پیسے بھی نہیں ملتے انہیں۔ تو یہ رزق کا مطلب جو ہے اس میں بڑی گنجائش اللہ نے رکھ دی کہ تمہاری کھاری مطلب یہ ہے کہ گویا جڑی تمہاری پونجی یہ ہے کہ تم اسلام کو جھٹلاؤ، اور جو کوئی تمہاری پونجی ہے تم سمجھتے ہو کہ اگر اسلام کو مان لیا تو وہ پونجی ہماری لٹ جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم مکے میں اب مشرکین نہیں آئیں گے، تو اللہ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر مشرکین نہیں آئیں گے تو تمہاری ملک جو ہے وہ غریب ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو اپنے نعمتوں سے رزق دے دے گا۔ یہ قرآن میں ہے نا کہ مجھے حرام بات ان خفتم عائلۃ وان خفتم عائلۃ، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ۔ اب آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے مسلمان ملکوں میں جہاں پر تاریخی طور پر سیاحت کی جگہ ہوتی ہے، اب مصر ہے، بہت سے ملک ہیں آپ کو معلوم ہے، وہاں پہ سب سے بڑی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ سیاحت۔ اور سیاحت کا مطلب وہاں کیا ہوتا ہے؟ سیاحت کا مطلب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہریں گے، ٹورسٹ بس میں جائیں گے، پھر وہ جگہ دیکھیں، نہیں، اس کے بعد وہاں پر شراب ہوگی ان کے لیے، مطلب ان کے لیے ڈانس پارٹیاں ہوں گی، ان کے ساتھ بھاری چیزیں ہوں گی۔ اب آپ یہ کہیں صاحب دیکھیے اگر ہم نے ان کو روک دیا اور ہم نے شرائط پابندی لگا دی تو ہم تو اتنے کروڑ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ تو نہیں دے سکتے رزق ہمیں، یہی سیاح ہیں جو ہم کو رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارا رزق ہے کہ تم جھٹلاتے ہو ہماری بات کو۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے تو مسلمان بھی شریک ہیں، غیر مسلم بھی شریک ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اب یہاں پہ اللہ نے ایک ایسا عجیب مطلب یہ منظر پیش کیا ہے جس کو دنیا میں کوئی آدمی کبھی انکار نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو، بادشاہ ہو یا غریب ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، ٹھیک ہے دنیا تم نے گزار دی، لیکن اب یہ بتاؤ جب موت کا لمحہ آتا ہے وہ بالکل جیسے وہاں تک حلق تک پہنچ چکی ہے، روح جو ہے اب نکلنے والی ہے حلق سے، تو اس وقت تمہارا کیا منظر ہوتا ہے؟ تو دو باتیں، جس کے پاس یہ منظر ہوتا ہے اس کی کوئی ساری دنیا کی طاقتیں اس کے پاس ہوں گی تب بھی وہ اس کو بچانے والی نہیں، اور تم جو تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو تم اس کو کچھ کرنا بھی چاہو گے تم نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ موت جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں، یہ کرونا کے زمانے میں تو یہ سمجھنا کتنا آسان ہے، یعنی ہزاروں کی اگر کہا جائے لاکھوں کو مطلب موت جو ہے ایسے آ رہی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ مکھیاں ہوتی ہیں، جیسے کہیں ایک دم آپ اس پر مکھی چھڑک دیں، مکھی کا مارنے والا، اور ایک دم سینکڑوں مکھیاں مر جائیں، وہ حالت ہے۔ تو نے کہا کہ دیکھو تم فنحن اقرب الیہ منکم، ہمارے پاس تو تم پہلے بھی ہم تم سے قریب تھے، جب تم زندہ تھے قریب تھے، اور اب بھی ہم تم سے قریب ہیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے تمہارے پاس قریب ہے؟ اس کا مطلب ہے جب تم زندہ تھے ہمیں اگر یاد کرتے تو اپنے قریب پاتے، اور اگر تم یاد رکھتے ہمیں تو موت کے وقت بھی تم ہمیں قریب پاؤ گے، ہم تمہیں اپنے قریب رکھیں گے، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں کرتے، تم اس بات کو محسوس نہیں کرتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین،
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی قرضہ چڑھا ہوا نہیں ہے، مطلب تمہاری کوئی مجبوری نہیں ہے، تو تم اس کو لوٹا دو. یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں. مطلب میں آج کل واقعات تھوڑے بہت ادھر چونکہ سوشل میڈیا میں آتے رہتے ہیں، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے مطلب یہ غیر مسلم سے شادی کی ہے، اور ہم نے بچوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ مذہب بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اس میں نہیں رکھتے. تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی تک تو آپ نے یہ کام کر لیا، تو آپ نے کوئی ہم پہ قرضہ دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تمہارا کیا خیال ہے تمہارے مقروض ہیں. یعنی ہم نے تم کو سب چیزیں دی، تو قرض تو ہمارا تم پر ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے